پوچھیں گے، سوال کریں گے عن المجرمین، ان مجرموں سے، یہ بھی مجرمی ہے تو جہنم میں چلے گئے، مجرمی ہے تو ناکام ہو گئے۔ دنیا کا مجرم سامنے رکھو، اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کچہریوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اور جج کے سامنے کیا ہوتا ہے، تھانوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہی مجرم جب رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، فرشتے اسے پکڑ کر جکڑ کر 70 گز زنجیروں کے اندر جکڑ کر لے جائیں گے۔ وہ مجرم ہوں گے، کس کے مجرم؟ میرے نہیں مجرم، آپ کے نہیں مجرم، وہ رب کے مجرم ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کی۔ فی جنات یتساءلون، جنت والے سوال کریں گے، پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کیا تم نے کیا ہے، کیا تم نے ایسا عمل کیا تم جہنم میں آ گئے، ہم جنت میں چلے گئے۔ دنیا میں تو تم صحیح تھے، زندگی گزارنے والے تھے، بڑی تمہاری طرف خوشحالی تھی، بڑا تمہارے پاس مال تھا، وہاں تو کوئی تمہارے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، تم نے کیا کیا جو تم سقر کے اندر آ گئے، اس جہنم کی عذاب کے اندر آ گئے؟ جو وہ جواب دیں گے، اس روایت کو بھی سامنے رکھو جو میں نے بیان کی ہے، اب ان جہنمیوں کے اس سوال کا جواب بھی سامنے رکھو، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے بڑے قتل کیے جہنم کے اندر آ گئے ہیں، ہم نے وہاں دیکھے نہیں پکائی تو جہنم کے اندر آ گئے ہیں، ہم نے وہاں یہ کیا تو جہنم کے اندر آ گئے۔ عام فام جواب دیں گے عن المجرمین، مجرموں سے جنت والے پوچھیں گے کہ کیا کیا؟ سب سے پہلے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اے سن لو، ہم دنیا کے اوپر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں نماز کی دعوت دی تھی، اللہ کا یہ حکم تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، لیکن اذانیں ہوا کرتی تھی، مسجد کے بعد تو بعد کی بات رہی، مسجد کے اندر آ کر بھی ہم ہاتھ دھو کے چلے جاتے تھے، واشروم کو استعمال کر کے چلے جاتے تھے، لیکن قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ کی زمرے کے اندر آ گیا، زکوٰۃ ادا کرو گے مسکینوں کا بھی کام بنے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے یتیموں کا بھی کام بنے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے غریبوں کا بھی کام بنے گا۔ نادار جس کے گھر کے اندر کئی مہینوں سے کئی دنوں سے چولہا نہیں چل رہا، اگر اللہ کے اس حکم کو تم پورا کرو گے، وہ بھی اپنی کھا پی کر جو ہے وہ شام کو سوئیں گے۔ دوسرا کام ہم یہ کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے، ہم اس کو جھٹلایا۔ ہم نے دیکھا اے جہان مٹھا، اگلا جہان ہے مٹھا، اور دیکھو کہ دیکھو نا، مرا گے تو پھر پتا چلے گا، مر کے ہلی آیا تے کوئی نہیں نا، اتھے کے ہوتا ہے، سب کچھ اتھے ملیا۔ ہم نے اس جہان کو میٹھا بنا کے سب کچھ گزارا، قیامت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، جنت کو نہیں مانتے تھے، جہنم کو نہیں مانتے تھے۔ ہم تو یہ کہتے تھے جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ کیسے جمع کرے گا، اللہ ہمیں دوبارہ کیسے جوڑے گا؟ ہمارے ذرات پانی کے اندر چلے جائیں گے، ہمارے ذرات ہوا کے اندر اڑ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے بدبخت، دھیان نہیں کرتا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ اللہ نے اس سورۃ النبأ کے اندر فرمایا او میں رب اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا، زمین نو بچھا سکتا، آسمان نو بغیر ستونہ تو کھڑا کر سکتا، سورج چاند ستارے نہ بنا سکتا، ٹائم نہ طلوع ہو سکتا، آج تک نظام کے اندر کوئی خلل نہیں آیا۔ تجھے تو
دوبارہ بنانا میرے لیے کون سا مشکل ہے، لہذا ہم قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ ہوا کیا، یہی کرتے رہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی یہ کام ہے اس کو مکمل کر لیں، کل انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ابھی یہ کام ہے اس کو مکمل کر لیں، اگلے سال زکات نکالیں گے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک ہمارے اوپر موت آ گئی اور اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہم چلے آئے، اور یہی ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ موت ہماری انتظار میں ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کس وقت آئے گی، آ سکتی ہے، آنا ہے، برحق ہے۔ آج اللہ نے جو ہے وہ موقع دیا ہے، کم از کم ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، زکات ادا کرنے والے بن جائیں، صلح رحمی کرنے والے بن جائیں۔ اگر اس کے اوپر اپنے آپ کو ہم پابند کر لیں گے، بہت سارے دین کے احکامات، بہت سارے دین کے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے سے نقصان کیا ہوتا ہے، دل کی سختی ہو جاتی ہے، گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے، بدعات رسومات کے اندر چلا جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے نقصان بھی ہے، نیکیوں کرنے کے فوائد بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، رب کی رحمت کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔